السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اسلام اگرچہ کہ عقیدے کا نام ہے اور اس میں بھی سر فہرست عقیدہ توحید ہے، لیکن عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کا مجموعہ مل کر کے ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ میں یہاں ایمان مجمل اور ایمان مفصل کی بات نہیں کر رہا، اساسیات ایمان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ایمان لے آنے کے بعد انسان کی نجات کا اصل اور اساس اور بنیاد وہ قائم ہو جاتی ہے، لیکن جن چیزوں کو اللہ نے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر لازم کیا ہے، ان میں ایک بہت بڑی صفت مسلمان کے لیے اچھے اخلاق والا ہونا بھی ہے۔ اگر کوئی مومن ہے اور اس کے ساتھ بدخو اور بدخلق ہے تو یقیناً اس کے ایمان کا نور اس کے جسم پر، اس کی زبان پر اب تک جاری نہیں ہوا، اور اس کو اب تک اپنے ایمان کا کوئی فیض نہیں ملا، کیونکہ ایمان لانے کے بعد جس طرح عقیدہ بدل جایا کرتا ہے، ویسے ہی انسان کا مزاج، انسان کی عادتیں اور انسان کی طبیعت اور اخلاق بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ہم میں سے ہر آدمی کو، ہم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے ہر آدمی کو، چاہے وہ صوفی ہے، عالم ہے، مفتی ہے، حدیث اور قرآن کی تفسیر کا استاد ہے، کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، شہر میں رہتا ہے، گاؤں دیہات میں رہتا ہے، تجربہ کار ہے، نا تجربہ کار ہے، دولت مند ہے، متوسط یا غریب طبقے سے اس کا تعلق ہے، ذہین ہے یا کم عقل ہے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اور محاسبہ اس بات پر کرتے رہنا چاہیے کہ قبل اس کے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی دوسرا شخص ہمارے کسی برائی کے بارے میں ہمیں آگاہ کرے، ہمیں خود اپنے اس برائی کے بارے میں، بد اخلاقی کے بارے میں آگاہی حاصل کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ ایک مفتی کو بٹھا رکھا ہے، اور وہ مفتی اس کا یہ دل ہے۔ جب ہم کسی برے کام کا، کسی برے عمل کا اور کسی بد مزاجی اور بد اخلاقی کا ارتکاب کرتے ہیں تو اندر سے، اس دل سے آواز آتی ہے، جسے ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، جسے ہم قلب بھی کہتے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کام سے رک جانا چاہیے، اس سے باز آنا چاہیے۔ اور پھر اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے اخلاق صرف کمرشل اخلاق ہوں، بازاری اخلاق ہوں اور تجارت پر مبنی اخلاق ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ ایک دکان پر چلے جائیں تو دکان پر کھڑا ہوا سیلز مین اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے
اپنی اس کی خوشی ہو یا نہ ہو، اس کا مزاج مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن وہ اس مالک کی طرف سے، اس کمپنی کی طرف سے اس بات پر مجبور ہے کہ آپ کو مسکرا کر کے آپ کے سوال کا جواب بھی دے، اور آپ کی قیمت دیے جانے کے بعد آپ کی طلب کے مطابق چیز کو بھی لا کر کے آپ کو دکھائے۔ اور اگر آپ چاہیں تو ایک کے بجائے 10 اور 10 کے بجائے 40 اور 50 مختلف آئٹمز کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں، وہ بڑھ بڑھ کر کے آپ کو ان آئٹمز کی تفصیلات بتاتا رہے گا، اس کی شرائط کو بیان کرے گا، اس کی پائیداری کے بارے میں آپ کو آگاہ کرے گا، اس کے استعمال کے بارے میں خبر دے گا۔ یہ ایک تجارتی قسم کا اخلاق ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو جہازوں سے سفر کرتے ہیں، جہازوں میں جو فضائی میزبان ہوتے ہیں، وہ بھی اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ کسی کی شکل و صورت کو نہیں دیکھنا، کسی کے رتبے اور مقام کو نہیں دیکھنا، کسی کے عہدے کو نہیں دیکھنا، کسی کے مرتبے کو نہیں دیکھنا۔ آپ کا کام ہر مسافر کے سامنے خوش اخلاقی کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کے اور اس کی تواضع کرنی اور اس کی بات کو سن کر کے پورا کرنا ہے۔ یہ تجارتی قسم کا رویہ ہوتا ہے، تجارتی اخلاق ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک آدمی اپنے مالک کی طرف سے، اپنے کمپنی کی طرف سے اس بات پر مجبور کر دیا جائے، مجبور ہو جائے کہ وہ اچھے اخلاق کو نبھائے، اپنائے، اور کسی کی درستی پر، کسی کی سختی پر، کسی کی ناگوار بات پر، کسی کی ایسی بات پر جس کو آپ سننا گوارا تک نہ کرتے ہوں، صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننے کے بعد اس کو پورا کرنے کی بھی تگ و دو کریں، اس کو کوشش کریں کہ وہ بات مکمل کرے اور بیچ میں آپ نہ کاٹیں، آپ اس کی توجہ کو دائیں بائیں مبذول نہ کریں، بلکہ اطمینان سے اس کی بات سنیں اور سن کر کے اس کا جواب بھی دے دیں۔ بسا اوقات فضائی سفر کے دوران بھی اور دنیا کی بڑی سپر مارکیٹس کے اندر بھی لوگ ایسے تیکھے سوال کر بیٹھتے ہیں کہ اگر آپ عام زندگی میں ان سوالات کو کسی سے سن لیں تو یقیناً آپ کے رویے میں ناگواری پیدا ہو جائے گی، بسا اوقات آپ کا مزاج بگڑ جائے گا، اور کبھی آپ کو نہایت شدید قسم کا غصہ آ جائے گا۔ اگر ایسا مزاج آپ تجارت میں اختیار کرتے ہیں تو تاجر کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو نہیں بیچ پائیں گے، اس لیے وہ مجبور کر دیتا ہے اپنے ورکر کو اور اپنے پاس کام کرنے والے کو کہ کچھ بھی ہو جائے، ایک اخلاق اور اخلاقی رویہ اور حسن سلوک کو آپ کو برتنا ہے۔ اسلام معاشی مفادات کے حصول کے لیے یا تجارتی اغراض اور مقاصد کے لیے ہی صرف خوش اخلاقی پر زور نہیں دیتا، بلکہ اسلام کی نگاہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں تو اخلاقیات کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کے مقام اور منصب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کی عظمت پر فائز کیا ہے۔ اور اخلاق کی عظمت پر اس لیے فائز کیا ہے، ایک مسلمان داعی ہے، دعوت دینے والا ہے اور اللہ کی راہ کی طرف لے کر کے آنے والا ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی بزنس کرتا ہو، وہ کوئی بھی کام کرتا ہو، وہ کوئی بھی جاب کرتا ہو، اس کا بنیادی وظیفہ، بنیادی فریضہ، بنیادی مقصد جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مسلمان بنایا یا مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی دعوت دے، لوگوں کے آخرت کو بنانے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کی راہ پر چلانے کے لیے اپنی تگ و دو کرے۔ اسی لیے مزاج کے اندر جب تک حسن خلق اور حسن اخلاق پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ لوگوں کو اللہ کے راہ کی طرف آنے کی اور ان کو بلانے کی کبھی بھی دعوت نہیں دے سکتے۔ لوگ جب تک آپ کے اخلاق سے متاثر نہ ہوں، آپ کے کردار سے کیا متاثر ہوں گے؟ اخلاق اور کردار سے اگر کوئی شخص آپ کے متاثر نہیں ہوتا تو
آپ کتنی ہی شاعری کر لیں، نثر کے پیرائے میں کتنی ہی خوبصورت بات کہہ دیں، کتنے ہی اچھی قسم کے اقوال سنا دیں، کتنے ہی اچھے لطائف کسی کو سنا دیں، لیکن اگر خود کا مزاج اچھا نہیں ہے تو یقیناً کوئی شخص آپ کی بات کو توجہ سے سنے گا نہیں، اور بامر مجبوری اگر وہ اس بات پر مجبور ہو گیا کہ وہ آپ کی بات کو سن بھی لے تو آپ کی بات کو پرکاہ کے برابر وقت دینے پر تیار نہیں ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے قبل ایک شخص عمر جو مکہ کا رہائشی تھا وہ شام چلا گیا، اور شام جانے کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے اپنی نبوت کی دعوت اور عمومی دعوت پیش فرمائی۔ کچھ لوگوں نے لبیک اور کچھ لوگوں نے انکار، بلکہ زیادہ لوگوں نے انکار کیا، دشمنی پر اتر آئے۔ یہ شخص جب واپس لوٹ کر کے آیا، اس کے کان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام پہنچا تو فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک کونے میں بلا کر کے پوچھا، یار عجیب بات ہے، مکہ میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بھی کسی کو اللہ کی راہ کی طرف پکارا اور اپنے آپ پر ایمان کی دعوت دی، اس نے دلیل کو طلب کیا، لیکن کمال ہے کہ تو نے بغیر دلیل کے ہی ایمان قبول کر لیا۔ کہنے لگا میری نظر میں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اعلان نبوت بہت پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اتنی تاخیر آپ نے کیوں فرمائی؟ ابھی حال میں تازہ مسلمان ہوئے تھے، اللہ کی منشا اور مرضی سے باخبر نہیں تھے۔ کہنے لگے آپ نے تو تاخیر کر دی۔ کہا کہ تاخیر کر دی؟ تاخیر کیوں کی؟ کہا تاخیر اس لیے کی کہ اگر یہ بہت پہلے بھی اعلان نبوت فرما دیتے تو میں اس وقت بھی بغیر کسی دلیل کے ان پر ایمان لے آتا۔ پوچھا کہ اس کی وجہ؟ کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ایک بار ان سے اپنے لیے قرض کو طلب کیا، اور قرض کی جب مدت ختم ہو گئی تو ایک دن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے کہا کہ اگر ممکن اور سہولت ہو اور وہ قرض واپس ہو جائے، تو میں نے جواب میں کہا ہاں آپ تشریف رکھیں۔ کنویں کا منڈیر تھا اور کنویں کا پاس تھا، میں نے وہاں پر آپ کو چھوڑا، آپ بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گئے، میں گھر چلا گیا اور میں نے وعدہ کیا کہ میں تھوڑی دیر میں پلٹ کر کے واپس آتا ہوں۔ میں چلا گیا اور بھول گیا، وہاں کسی کام میں مشغول ہو گیا، دن گزر گیا، رات آ گئی، میرے ذہن میں بات نہیں، صبح ہوئی، شام ہو گئی، پھر بھی مجھے یاد نہ آیا۔ تیسرے دن مجھے خیال آیا تو کہا کہ میں نے سر پکڑ لیا، اور عربوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ وعدہ خلافی کو بہت برا سمجھتے تھے۔ زبان اگر ایک بار دے دیتے تو اس زبان کے دینے کے بعد سر تو کٹوا لیتے تھے، اپنی گردن اڑوا دیتے تھے، اپنی جان قربان کر دیتے تھے، اپنا پورا کنبہ قربان کرتے تھے۔ لیکن عربوں کے مزاج میں اگر زبان سے کوئی لفظ نکل گیا تو پھر اس کو پورا کرنے کے لیے ساری دنیا کی قربانی ایک طرف اور اس کو پورا کرنا وہ زیادہ اہم مسئلہ ہو جایا کرتا تھا۔ بڑے پریشان ہوئے، دوڑتے ہوئے آئے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا در اقدس جو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مبارک تھا، اس پر آ کر کے دستک دی، پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں؟ اس وقت آپ کو محمد بن عبداللہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ جواب دیا گیا کہ وہ تو 2 رات سے تشریف نہیں لائے۔ دوڑ کر کے واپس گئے تو دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اب تک اسی کنویں کے منڈیر پر تشریف فرما ہے، اور اس لیے ہے کہ ایک شخص نے وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھ کر کے پھر بھی مسکرا کر کے جواب دیا، کہا کہ اے عمر تم نے ہمیں بڑا پریشان کر دیا کہ تم ہو کہاں پر۔ ہم جیسا کوئی انسان ہوتا 5 اور 10 اور 15 منٹ ہی لیٹ ہو جاتا، گھنٹہ تاخیر ہو جاتی تو یقیناً لڑائی ہو جاتی، بد کلامی ہوتی، گالم گلوچ ہوتی، اور جو منہ میں آتا ہم کہہ ڈالتے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے یہ جواب فرمایا کہ تم نے ہمیں پریشان کر دیا، اور پھر جو معاملہ تھا وہ ہو گیا۔ کہنے لگا وہ دن اور آج کلمہ پڑھنے کا دن، کہا میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ یہ کتنا عظیم انسان ہے، یہ کتنا بڑا آدمی ہے، یہ کتنا بڑا انسان ہے۔ کہا کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے تو فوراً میرے دل میں آیا کہ یہ اعلان نبوت بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ آج بھی
اگر مسلمانوں کا کردار بدل جائے، مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں، اصل معاملہ دعوت کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ ہم سب کا کردار ہے، ہم سب کا اخلاق ہے۔ اور اخلاق یہ ہے کہ آج بھی ہم میں اگر وعدے کی پاسداری پیدا ہو جائے، آج بھی ہم میں ایفائے عہد پیدا ہو جائے، آج بھی ہم سچے بن جائیں، سچ کہنے کو ہم میں سے ہر ایک آدمی سچا ہے، اور سچائی کا علم اس کے پاس ایک سے بڑھ کر کے ایک صورت میں موجود ہے، بلکہ شاید گھر پر لگا رکھا ہے جو نظر کسی کو نہیں آتا، لیکن دعویٰ وہ اس کا کرتا ہے۔ لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو صدق کے حال اور صدق کے قال اور صدق کے مقال یہ شاذ اور خال ملتا ہے کہ کسی نے کوئی بات کہی ہو اور وہ اس پر پورا اتر جائے، جہاں اپنے نقصان کی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس میں ہمیں نقصان تھا اس لیے ہم نے بات کو چھوڑ دیا، ہم مڑ گئے۔ امانت داری نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج کوئی ایسا آدمی مسلمان پوری امت میں وہ خال ہی ملیں گے کہ جن کے بارے میں اور جن کے کردار اور اخلاق کے بارے میں آپ پیشن گوئی کر سکیں۔ قابل پیشن گوئی آدمی ملنا، اور وہ بھی اربوں انسانوں میں سے، اور وہ اس نبی کی امت اور امتی ہونے کی حیثیت سے کہ جو نبی آئے ہی اخلاق کی تربیت دینے کے لیے تھے، کتنا بڑا المیہ ہے کہ آپ کسی کے کردار کے بارے میں پیشن گوئی نہ کر سکیں، آپ کسی کو یہ نہ بتا سکیں آپ وہاں چلے جائیں میری اس سے بات ہو چکی ہے وہ ہو جائے گا، کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ دکان والے کے پاس جائیں، کوئی چیز آپ کو دے دے اور وہ جو کوالٹی بتا دے اسی کے عین مطابق وہ چیز اس معیار پر پوری اتر جائے، یہ خال ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی کمپنی جس پروڈکٹ کو فروخت کر رہی ہو وہ پروڈکٹ عین ان اجزائے ترکیبی کے مطابق ہو جو کچھ ان کے ڈبوں اور پیکٹس کے اوپر لکھا گیا ہو، اور بیچنے والا جب گارنٹی دے دے سامان بک جائے اور پھر آپ کسی وجہ سے خرابی کی وجہ سے اس کو واپس لے جا کر کے اس کو لوٹانے کی کوشش کریں تو وہ خوش دلی سے بغیر لڑے جھگڑے اور بد کلامی کو اس کو لے لے، ہو سکتا ہے اور شاذ یہ ممکن ہے، خال یہ کیفیت صورت حالت اور مثالیں یہ عالم اسلام میں آج بھی مل جائیں گی، لیکن عمومی رویہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ امانت داری کا معاملہ ہے وہ مفقود ہے، اور امانت اور صداقت، صدق اور امانت جو خود ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ممبران صوبائی و قومی اسمبلی کے لیے شرائط میں سے ایک شرط کے طور پر رکھی گئی ہے، اس کا تمسخر، اس کے ساتھ استہزاء اور اس کے ساتھ ٹھٹا یہ ایک عام وتیرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ امانت داری کی کسی عملی مثال کو بھی پیش کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ایک بار ایسا ہوا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے گیا، رات کا وقت تھا، آپ کاغذات سامنے رکھ کر کے کچھ تحریر فرما رہے تھے، کہا مجھے دیکھا اور دیکھنے کے فوراً بعد پوچھا کہ اے علی آپ کس نیت سے آئے ہیں؟ کوئی حکومت کا مسئلہ ہے، کوئی مشورہ دینے کے لیے آئے ہیں یا ویسی نجی گفتگو ہے؟ کہا میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ سوال مجھ سے کیوں کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پلٹ کر کے جواب دیا کہ اے علی یہ سوال اس لیے پوچھا ہے کہ میں سرکاری کام کر رہا ہوں، اور سرکاری کام کرتے ہوئے میں نے سرکاری چراغ کو جلا رکھا ہے، اس میں اس وقت جو تیل جل رہا ہے وہ بیت المال کی امانت ہے میرے پاس، اگر آپ کی گفتگو نجی نوعیت کی ہے تو پھر میں اسے بجھا دیتا ہوں۔ جب میں نے کہا کہ میں آپ سے ویسے ہی ملنے آیا ہوں تو آپ نے اس چراغ کو ہی بجھا دیا، تاکہ اس قوم کا ایک قطرہ تیل، 1 روپے کی بات نہیں ہو رہی، ایک قطرہ تیل جو خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین 24 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی اسلامی سلطنت اور اس کی حدود کا مالک کل، مختار کل، جس سے جواب دہی کا کسی کو حق نہیں، وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ اس کا ایک ایک قطرہ پوری امت کی ملکیت ہے اور امانت ہے میرے پاس۔ اگر کسی قوم کے پاس ایسے لیڈر ہوں، ایسے قائد ہوں، یقیناً خود ان کے ماننے والے، اس حدود میں رہنے والی رعایا، وہ تو ان کی عظمت کو تسلیم کریں گی، لیکن غیر مسلمین ان کے لیے بھی ایسی شخصیتیں عظمتوں کی مانند مثال ہوا کرتی ہیں جس کو وہ قبول کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے دائرہ اسلام میں اللہ تعالیٰ ان کی آمد اور ان کے داخلے کے لیے ذریعہ اور سامان پیدا کر دیا کرتا ہے۔ چنانچہ
ایک مسلمان اس کا کریکٹر یہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے مثال بنے، دوسروں کے لیے اس کے دل میں ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو۔ اور ہوتا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ دوستی تھی تو وہ دوستی اور تعلق زندگی کی حد تک رہتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ دنیا سے پردہ کر جائے تو وہ تعلق ختم ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دائی بھی رہیں۔ یہ وہی دائی تھیں جنہوں نے آپ کے چچا ابو لہب جو مرتے دم تک آپ کا دشمن رہا، آ کر کے آپ کی ولادت کی خوشخبری دی۔ اسی سویبہ نے آ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رضاعت کے طور پر دودھ بھی پلایا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا صلہ اور بدلہ یہ عطا فرمایا کہ جب تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں قیام پذیر اور یہ مکۃ المکرمہ میں بقید حیات تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل ان کے لیے ہدایہ اور ان کے لیے تحفے بھیجا کرتے تھے۔ اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ ڈھونڈو کہ اب سویبہ کے عزیزوں قریبی رشتہ داروں میں سے اگر کوئی ہو، جو قریبی رشتہ دار تھے ان کے پردہ فرما جانے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں زندہ رہے ان کی خدمت میں آپ ہدایہ بھیجتے رہتے تھے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ، مسلمان کا انسان کے ساتھ، مسلمان کا خلق خدا کے ساتھ تعلق صرف ظاہر پر مبنی نہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں تو یاد کریں اس پر مبنی نہیں، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی ناتا، کوئی واسطہ، کوئی تعلق، کوئی قرابت، کوئی رشتہ داری ایک بار جوڑ دے تو مسلمان کی شان یہ ہے اور اس کے اعلیٰ خلق کی یہ صفت ہے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ اس رشتے کو نبھائے اور آخر وقت تک نبھائے۔ ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں کہ کتنے لوگ مجبور ہیں، کتنے لوگ پریشانیوں میں گرفتار ہیں، ہم گلا شکوہ کرتے ہیں بہت بڑے لیول کے اوپر، لیکن اپنی سطح پر بھی سوچیں کہ ہمارا خود کا اپنا اخلاق کیا ہے۔ ہم اوپر کی سطح کی کرپشن کی بات کرتے بھی ہیں، اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک بد اخلاقی کا اعلیٰ ترین جو ہے وہ طرز عمل ہے کہ آپ فروٹ لینے کے لیے کسی ریڑھی پر چلے جائیں، اس نے ظاہر میں دکھانے کے لیے آپ کو اچھا فروٹ لگا رکھا ہے لیکن پیچھے سارا کچرا ہے، وصولی وہ اچھے فروٹ کی قیمت کی کرتا ہے لیکن پیچھے جو کچھ بیچ رہا ہوتا ہے وہ سارا ردی مال ہوتا ہے۔ اوپر ظاہری ڈھیروں میں اچھا غلہ ہے، اناج ہے، لیکن اندر سارا کچرا بھرا ہوا ہے۔ آپ روڈ پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان و شوکت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن آپ پیدل چلنے والوں کا اور سائیکل پر جانے والوں کا احترام نہ کریں، ان کو راستہ نہ دیں، آپ ان کے حق کو نہ جانیں اور ان کے حق کی ادائیگی آپ کے نزدیک کوئی قابل اعتبار اور معتبر عمل نہ ہو، تو یہ سارے رویے ایک مسلمان کے نہیں ہیں۔ مسلمان اپنے طرز عمل سے مسلمان ہوتا ہے۔ اعلان ایمان، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والا بچہ اس کو اس کی ضرورت اگرچہ کہ نہیں ہوتی، وہ اقرار باللسان کر چکا ہوتا ہے، لیکن ایک اچھا اخلاق، ایک اچھا رویہ وہ مسلمان کی شان ہے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا طرز عمل، ہمارا اخلاق وہ ایسے ہی ہو جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بطور نمونہ کے ہمیں وہ طرز عمل سکھایا۔ جنگ ہو رہی ہے، ایک مجاہد جس کا جوتا بہت بڑا تھا اور بھاری تھا، وہ جنگ کے دوران اچھلا اور آ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے اوپر اس کا جوتا آیا، جس سے آپ کا پیر بہت بری طرح زخمی ہوا۔ اور اچانک جب زخم لگتا ہے انسان کو اس کی بڑی شدید قسم کی درد کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، آپ نے ہلکی سی یوں کرنے کے بعد ایک تکلیف کے اظہار کے ساتھ اس کو ہلکا سا پرے کر دیا، وہ دور ہوا، معذرت کرتا رہا۔ سارا دن اس شخص پر ایسا بیتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ واہ کرو واہ، کہ بڑی تکلیف ہوئی ہے مجھے، پاؤں کچلا جائے اور اس طور پر کچلا جائے کہ اتنا بڑا جوتا اس کے اوپر آ کے لگا ہوا ہو اور وہ بھی اچھل کر کے، اس تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔
آج کے دور کا کوئی کمانڈر ہو تو شاید ایسے آدمی کو بخشا نہ جائے، لیکن آپ نے ہلکی سی چھڑی اس کو لگائی اور اس کو دور کر دیا۔ وہ شخص سارا دن سوچ میں مگن تھا کہ اب پتہ نہیں میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ دوسرے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلوایا۔ جب وہ آیا تو وہ تو دل میں ڈر رہا تھا، وہ کانپ رہا تھا کہ اب انجام خیر کا نہیں شاید، اور کوئی نہ کوئی بدلہ لینے کی بات ہوگی۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلوا کر کے اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر کے سب سے پہلے اس سے اپنے اس جملے کی معافی مانگی۔ یہ نہیں کہ اس سے معافی کی، اس کو کہا کہ تم نے یہ کل کیا کیا، بلکہ خود اس سے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد کہا میں نے جو جملہ کہا تھا میں اس کی تلافی کے لیے، ایک بہت بڑی تعداد محدثین نے 80 اونٹ لکھے ہیں کہ اس کو ہرجانہ ادا کیا، کہ میں نے جو کچھ کہا تھا اس کے ہرجانے کے لیے میرے پاس اس وقت یہ ہے، اور وہ سارے کے سارے اس کے حوالے کر دیے، اور پھر کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دینا۔ یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ ہم بات بات پر بگڑ جاتے ہیں، بات بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، بات بات پر تیوریاں جو ہے ہماری چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، مزاج گرم ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی بات اپنے مزاج کے موافق نہ ہو تو چھوٹوں کو، اپنے ماتحتوں کو اور کمزور لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کا جہاں پر بس چلتا ہے وہاں پر وہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ روڈ ایکسیڈنٹس میں، ٹرین کے حادثوں میں یہاں تک ہوتا ہے کہ بیچارے لوگ جن کے ہاتھ کٹ جائیں، جن کے جسم کٹ جائیں، جو خون کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت بھی لوگ آ کر کے ان کی جانیں نہیں بچاتے، بلکہ ان کی جیبیں ٹٹولی جاتی ہیں، ان کے جیبوں کو کترا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی گھڑیوں کو اتارا جاتا ہے، خواتین کے گلوں میں پڑے ہوئے زیورات اس کو نوچا جاتا ہے۔ جس قوم کے اخلاق اور کردار کا یہ عالم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر رسوائی مسلط نہ کرے، اس پر ذلت کو مسلط نہ کرے، اور اسے دنیا میں حقیر اور بے توقیر نہ کرے، تو کیا اس کو اوج سریا پہ چڑھایا جائے؟ مسلمان آج اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے اخلاق سے بالکل بے بہرا ہیں۔ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں، انہیں بس صرف اس بات کی فکر ہے کہ حلال ہو کہ حرام ہو، جائز ہو کہ ناجائز ہو، کم ہو کہ زیادہ ہو، بس کچھ مال ہاتھ لگ جائے۔ اور جہاں تک معاف کرنے کی بات ہے، ہمارے ہاں گھروں میں لوگ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، بہن بھائی کو معاف نہیں کرتی، بلکہ والد اپنی اولاد تک کو معاف نہیں کرتا، اگرچہ کہ وہ اولاد ریکویسٹ کرتی ہے، التجا کرتی ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ ابو سفیان جیسا آدمی جس نے 3 ہجری میں احد کی جنگ میں قریش کی پوری فوج کی قیادت کی، مسلمانوں کے ساتھ لڑا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت حمزہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ابو سفیان کی گھر والی نے، جس کا نام ہندا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان کا کلیجہ نکال کر کے چبایا اور ان کے جسم کو مجروح کیا۔ 70 دوسرے صحابہ شہید ہوئے۔ اس جنگ کے بعد نجد کے علاقے میں جو ایک صحابی تھے ابو اسامہ، اور وہاں سے غلہ آتا تھا مکۃ المکرمہ میں، انہوں نے اس غلے کی مکۃ المکرمہ ترسیل اور فروخت پر پابندی لگا دی۔ چنانچہ مکۃ المکرمہ میں اس وقت قلت پیدا ہو گئی اور قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی، اوپر سے بارشیں بھی بند ہو گئی تھیں۔ یہ ابو سفیان جو حضور کا دشمن حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ آقا بات یہ ہے کہ سامنے جب بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی سوال نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا زیادتی کی، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے ابو سفیان؟ ابو سفیان جواب میں کہتا ہے کہ آقا مکہ ویران ہو گیا، پہاڑیاں سوکھ گئی، درخت ان کے اندر سے فصلیں ختم ہو گئیں، ماؤں کی چھاتیوں میں اولاد کے لیے دودھ ختم، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں اور مویشی تباہ ہو رہے ہیں، پانی کی بوند نہیں ہے، اور آپ کے غلام اسامہ نے وہاں سے آنے والے غلے کو بھی بند کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے ظلم کے باوجود بھی، اتنی زیادتی کے باوجود بھی اپنے غلام کو اشارہ کرتے ہیں کاغذ اور کہتے ہیں لکھو، اور اس میں مخاطب کر کے اس صحابی کو کہا جاتا ہے کہ پہلے تم اپنی مرضی سے غلہ دیتے تھے جسے اب تم نے بند کیا ہے، اب تم
میرے حکم سے ان کو غلہ دو گے، پہلے کم دیتے تھے اب زیادہ دو گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دست مبارک کو کھڑا کر کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ آج ساس بہو کے لیے دعا نہیں کرتی، بہو ساس کے لیے دعا نہیں کرتی، اولاد والدین کے لیے دعا نہیں کرتے، غریب امیر آدمی غریب کے لیے دعا نہیں کرتا، مظلوم کے لیے دوسرے افراد دعا نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ظالم کے لیے دعا کی ہے اور اس شہر والوں کے لیے جنہوں نے ظلم کی حد کر دی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے حضور دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ مکہ کی وادیاں اس وقت قحط کا شکار ہیں، ان کو ابر رحمت سے دریاؤں کی طرح ان پر پانی کو بہا دے، ان کے درختوں کو سرسبز فرما دے اور وہاں مویشیوں کو حیات عطا فرما دے، ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دے، بچوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے۔ ان کے لیے دعا کی، دعا کر کے وہ رکا، اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس وقت ابو سفیان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اندر سے لرز رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اتنا عظیم انسان کبھی نہیں دیکھا نہ سنا، یہ کس قدر عظیم الشان اور عظیم المرتبت ہستی ہے کہ ہم نے ظلم کی حد کر دی اور انہوں نے رحمت کی حد کر دی، ہم نے جو کچھ ہو سکتا تھا تباہ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے ہمیں زندگی دینے کی کوشش کی۔ مسلمان زندگی دینے والے ہوتے ہیں، زندگی اللہ دیتا ہے، اس کا ذریعہ مسلمان بنتے ہیں۔ چاروں طرف دیکھا کریں، جہاں ظلم ہو اس ظلم کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے، اپنے حکم سے اور اپنی صلاحیتوں سے، اپنے عہدے سے روکنے کی کوشش کریں۔ ظلم میں ظالم کے شریک نہ بنیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، اخلاق پر مبنی رویے کو اختیار کریں اور ایک دن کسی کا اچھے اخلاق والا بن جانا اس دن روزے کی حالت میں اور پوری رات شب بیداری میں گزارنے سے کہیں زیادہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق کا مجسمہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔